السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید هل اتى علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا آمنت باللہ صدق اللہ العظیم قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اتقوا فراست المؤمنین ینظر بنور اللہ صدق رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بے پناہ تعریف اس خدائے برتر و بالا کے لیے جس نے انسان کو خاک سے پیدا فرمایا۔ بے پناہ تعریف، بے پناہ حمد اس کی بارگاہ میں جس نے انسان کو مخلوط مادہ منویہ سے بنایا۔ بے پناہ حمد و تعریف اس خدائے برتر و بالا کے لیے جس نے انسان کو ماں کے پیٹ میں پلٹتا رہا۔ بے پناہ تعریف اس خدائے بے نیاز کے لیے جو ماں کے پیٹوں میں 9 مہینے تک مخصوص اپنی رحمتوں سے بندے کو پروان چڑھاتا رہا۔ بے پناہ تعریف اس خالق کے لیے جو بندے کو اپنے فضل و کرم سے صورت عطا فرمائے۔ بے پناہ تعریف اس خدا کی جس نے بندے کو سننے اور دیکھنے والا بنایا۔ بے پناہ تعریف اس خدائے عظیم کے لیے جس نے بندے کو بولنا سکھایا۔ امید ہے اس بارگاہ سے جس نے تمام نعمتوں سے بندے کو سرفراز فرمایا ہے۔ امید ہے اس بارگاہ بے نیازی سے، اس بارگاہ خداوندی سے کہ جس نے بندے پر ازل سے رحمت کا خاص معاملہ فرمایا ہے۔ وہی خدا اب ہمارے لیے ہدایت کے راستے قیامت تک کھولتا رہے گا، کیونکہ جس کو ہدایت ملی اس کا معاملہ زمین پر بھی کامیابی کے ساتھ گزر جاتا ہے، اور اس کے ساتھ جب وہ تمام رشتےداریوں کو ختم کر کے تہہ خاک ہوتا ہے، منو مٹھی میں جب وہ تنہا چلا جاتا ہے تو یہی ہدایت کا چراغ اس کی قبر میں نور بن کر آ جاتا ہے۔ سبوں نے رشتہ توڑ کر آپ کو تہہ خاک جب پہنچائیں گے، یہی ہدایت کا چراغ آپ کے قبر کو منور فرمائے گا۔ یہی ہدایت خداوندی کا چراغ تمہارے قبروں کو روشن کرے گا۔ یہی ہدایت کا چراغ تمہارے لیے قیامت کے دن قبروں سے اٹھنا آسان فرمائے گا، اور یہی ہدایت کا چراغ قیامت کے دن یہی چراغ پل صراط پر سے گزارنا آپ کے لیے آسانیاں فراہم کرے گا، اور یہی ہدایت کا چراغ اپنی روشنی کے ساتھ تم میں وہ قوت، وہ بصیرت عطا فرمائے گا
کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اسی ہدایت کی روشنی میں اللہ رب قدیر قیامت کے دن اپنا دیدار ہم سب کو عطا فرمائے گا۔ کروڑا سلام و درود ہو اس آقا نامدار مدنی تاجدار، گنہگاروں کے شافع، عاصیوں کے لاج رکھنے والے، جن کے زندگی کا ہر قدم امت کے لیے دعاؤں کے لیے اڑتا رہا، اور اسی نبی کی دعا کو اللہ رب العزت نے فرمایا، قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا، اے نبی آپ اپنی امت کے حق میں دعائیں کرتے رہنا، کیونکہ تمہاری دعا، اے حبیب آپ کی دعا آپ کی امت کے حق میں وجہ تسکین دل ہے۔ آپ اپنی امت کو دعاؤں سے نوازتے رہنا۔ کروڑہا درود و سلام اس نبی پر جو ہر وقت اس امت گنہگار کو دعاؤں سے نوازتے رہے۔ کروڑہا درود و سلام اس نبی کی آل پر جنہوں نے دین کی خاطر کربلا کے میدان میں اپنے تمام کنبے کو قربان کر دیا۔ کروڑہا درود و سلام ان صحابہ کے پاک ذات گرامی پر جنہوں نے اپنے زندگی میں سب کچھ اس لیے فنا کر دیا تاکہ دین کو زندہ کر دیا جائے۔ اللہ کے تمام ان پیارے محبوبوں پر رحمت نازل فرمائیں۔ اللہ جن سے راضی ہے، اور اللہ تعالیٰ قیامت تک کے لیے جو بھی پیدا ہو اس کی بھی مغفرت فرمائیں، اور جو گزر رہا ہے اللہ اس کی بھی مغفرت فرمائیں، اور جب آخر وقت ہو تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو ایمان کی موت عطا فرمائیں۔ ارے او ناشکر انسان، ارے او غافل انسان، غفلتوں کے پردے دل دماغ پر اس قدر پڑ چکے ہیں۔ یزید تو مر چکا، یزید تو ختم ہوا، یزید کا معاملہ ختم ہو چکا، ختم ہو گیا، مگر آج بھی یزیدیت باقی ہے۔ یعنی یزید کا خاتمہ تو ہو گیا مگر یزید کا عمل آج بھی باقی ہے۔ کیا ہے یزید کا عمل؟ اللہ رسول کو بھول کر نفس کی پیروی کرنا۔ کیا ہے یزید کا عمل؟ دیندار لوگوں پر ظلم کرنا۔ کیا ہے یزید کا عمل؟ موت کو بھول کر دنیا میں ہی جنت بنانے کی کوشش کرنا۔ کیا ہے یزید کا عمل؟ بے نمازی ہونا یا بے نمازی بنانا۔ کیا ہے یزید کا عمل؟ زبان سے کلمہ پڑھنا مگر کوئی عمل اسلام کا نہیں کرنا۔ کیا ہے حسینی کردار؟ دین کے لیے زندہ رہنا، دین کے لیے دنیا سے چلے جانا۔ کیا ہے حسینی کردار؟ نمازوں کو زندہ کرنا، قیامت تک کے لیے سب کے لیے خیر خواہی اور دعائیں کرنا۔ کیا ہے حسینی عمل؟ دوستو حسینی کردار کو اپناؤ۔ آج بھی یزید بد عملی کی شکل میں موجود ہے، حسینی کردار اپناؤ۔ آج تمہارے لیے ضروری ہے کہ یزیدیت کا جو عمل باقی ہے اس کو ختم کیا جائے۔ بہت مشکل ہے۔ آپ کیوں اتنے شریف بنیں گے؟ کیا آپ غریب تھوڑی ہیں؟ کیا آپ پیسے نہیں کماتے شریف ہونے کے لیے؟ کیوں آپ نفس کو پاک کریں گے؟ کیا آپ کے پاس مال نہیں ہے؟ مالدار اور شریف، ارے بہت مشکل کام ہے۔ مالداری آتی ہے تو نحوستیں ساتھ لاتی ہے، مشکل ہے۔ تم کیوں نہیں سدھرتے؟
किस चीज ने तुमको धोखे में डाल रखा है? क्यों तुम अपने आप पर गौर और फिक्र नहीं करते? क्यों क्यों तुम पूरे मुसलमान नहीं बनते? क्या तुमने नहीं सुना? क्या तुमने नहीं गौर किया इस बात पर? इन्ना बश्शा रब्बिका लशदीद, तेरे रब की पकड़ बड़ी सख्त पकड़ है। क्या तुमने गौर नहीं किया इस बात पर? आप गौर करो, तुम्हारा अमल हुसैनी है, तुम्हारा अमल दीनदारी वाला है, तो मैं कहूंगा आप हुसैनी हैं। अगर आप जुबान से कलमा पढ़ते हो और तुम्हारे किरदार, तुम्हारी शादियां, तुम्हारे घरदार, तुम्हारी सुबह से शाम तक जिंदगी गुजारने का लाइफ स्टाइल अगर हुसैनी किरदार के मुताबिक नहीं है, तो फिर क्यों अपने आप को धोखा दे रहे हो? किस चीज ने तुमको गफलत में डाला? किस चीज ने गफलत में डाला? अजीजान मोहतरम, किस चीज ने गफलत में डाला? क्या आपने गौर किया? क्या चीज है जो आपको नफ्स का पुजारी बना दी? क्या चीज है कि आपको मौत ने इतना डरा दिया कि आप मरना ही नहीं चाहते? क्या चीज है जो दुनिया में तुम्हारा दिल अटक फसक कर खत्म हो चुका बल्कि दम तोड़ रहा है? क्या चीज है जो तुमको इंसान बनने से रोक रही है? क्या चीज है जो तुम्हारा ईमान तुमको साबित कदम नहीं रखता? अरे कौन सी चीज के तुम पुजारी हो गए हो? कौन सी चीज तुमको अपने आप में गुम और खत्म करके रखी है? तुम जुबान तो ला इलाहा इल्लल्लाह जुबान से पढ़ते हो, मगर तुम्हारी जिंदगी ला इलाहा इल्लल्लाह के मुताबिक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि तुम भूल गए हो कि तुम क्या थे। तुम भूल गए हो तुम क्या थे। तुम क्या थे, तुम भूल गए हो। सूरत दहर में अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, हल अता अलल इंसानी हीनुम मिनद दहरी लम यकुन शैअम मज़कूरा। ये इंसान, आए है ये इंसान, वाह वाह वाह, ये जो जोरू बच्चों के लिए जी रहा है, बीवी बच्चों के लिए अपने ईमान को खपा के रखा है, माल और दौलत की शोहरत ने इसको कहीं का नहीं छोड़ा। ये जो अपने आप को भूला, तवज्जो, ये इंसान जो अपने आप को भूला, ना ये सही से शोहर बन पाता है। ये इंसान जो अपने आप को भूला, ये ना किसी का सही बाप बन पाता है। ये इंसान जो अपने आप को भूला, ये ना किसी का सही बेटा बन पाता है। ये इंसान जो अपने आप को भूला, जानवर, बल्कि जानवर से बदतर है। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाते हैं, इंसान पर एक जमाना ऐसा गुजरा है कि ये कोई काबिल जिक्र चीज ही ना था। आए है क्या थे? ये इंसान पर एक जमाना ऐसा गुजरा है कि कोई काबिल जिक्र चीज ही ना था। हल अता अलल इंसानी हीनुम मिनद दहरी लम यकुन शैअम मज़कूरा। अरे तेरी ये देख, तेरी हकारत देख, तेरी जिल्लत देख, तेरी रुसवाई देख, तेरी हीचपन देख, तेरा मामला देख, तू था ही नहीं। अरे बाबा, ना होना ये कोई मामूली जिल्लत है? ना होना, अरे तू कुछ था ही नहीं है, हमने तुझको, आए है तू था ही नहीं है, तू था ही नहीं। एक वक्त आएगा तू होगा भी नहीं। तो फिर ये क्या तो अपने आप को बड़ा सूरमा समझ रखा है, नाम हुसैन का लेता है और जिंदगी यजीदों जैसी गुजारता है। नाम हुसैन का लेता है, भूखों को खाना नहीं खिलाता। नाम हुसैन का लेता है, बदकिरदारी तेरी उरूज पर है। तू नाम हुसैन का लेता है,
قدم قدم پہ معلوم ہوتا ہے تو یزیدیوں سے ہاتھ ملایا ہوا ہے. هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. تو قابل ذکر کوئی چیز ہی نہ تھا تو پہچان. تو پہلے اپنے آپ کو پہچان. کیوں یزید بنا ہوا ہے؟ کیوں یزیدی عمل جاری ہے؟ کس وجہ سے تو ایسا بنا ہوا ہے؟ اس لیے یزید بھی اپنے آپ کو بھولا تھا اور تو بھی اپنے آپ کو بھولا ہے. بھول گیا تو اپنے آپ کو. تو اپنے آپ کو کیا تھے آپ؟ یاد ہے آپ کو؟ آپ کچھ بھی نہیں تھے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قرآن میں کچھ ہوں. آج جو بول رہے نا آپ، یہی تو تم کو دوزخ کی طرف لے کے جائے گا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس میں رتی برابر غرور ہوگا. کتنا غرور؟ اتنا غرور نہیں. کتنا غرور؟ رائے کے دانے کے برابر، رتی برابر اگر غرور ہوگا اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل نہیں کرے گا. اے اللہ، اللہ بچائے، اللہ بچائے. ارے اس کے لیے کس چیز کا غرور جناب جس کا کوئی وجود ہی نہیں تھا؟ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. اتنا بھی نہیں تھا تو، اور اس کا ذکر کیا کریں جس کا کوئی وجود ہی نہیں ہے؟ مگر اللہ تعالیٰ پھر فرما رہے ہیں انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا. تو کچھ تھا ہی نہیں، تو کچھ تھا ہی نہیں، پھر ہم نے تجھے بنایا. اے ہے بات سمجھ میں آ رہی جناب؟ آپ کچھ تھے ہی نہیں. آج بھی اپنے آپ کو یہی سمجھو ہم کچھ نہیں ہیں، بہت کچھ بن جاؤ گے. بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ مالدار مت سمجھو، مال اگر آئے تو دوسرے کی امانت ہے. طاقتور مت سمجھو، عبادتوں میں لگا دو. اپنے آپ کو کچھ مت سمجھو تو پھر تمہارا وجود وہ وجود بن جائے گا کہ تمہارا چہرہ دیکھنے کے بعد خدا کی یاد آ جائے گی. اگر تم کچھ سمجھو اپنے آپ کو تو سمجھ لو تم فرعون ہو. اگر تم سمجھو کچھ اپنے آپ کو تو سمجھو تم یزید ہو. اگر سمجھو تم اپنے آپ کو کہ میں کچھ ہوں تو سمجھو شیطان بن گئے ہو. یہ سمجھو کہ میں کچھ نہیں تھا، سب کچھ خدا کی ذات ہے، یہ سمجھ لو. پھر تمہارے چہرے سے کس کا جلوہ؟ بولو، تمہارے چہرے سے کس کا جلوہ دکھے گا؟ خدا کا جلوہ دکھے گا. اللہ رب العزت نے فرمایا تو قابل ذکر کوئی چیز نہ تھا، کچھ نہیں تھا، ہم نے تجھے بنایا. انا خلقنا الانسان من نطفة. دیکھو اور اکڑو مت، ہم نے بنایا ہے بول کر. ہم نے بنایا ہے، ارے اللہ نے مجھے بنایا. اکڑو مت. کیوں؟ ہم کس سے بنائے تم جانتے ہیں؟ کس سے بنایا آپ کو؟ مٹی ہوتی تو بات الگ تھی، مٹی ہی ہوتی تو بات الگ تھی، کیونکہ مٹی پاک ہے اور پاک کرنے کی طاقت رکھتی ہے. مٹی کیا ہے؟ پاک ہے، اس لیے اندر ڈال دے تو سب پاک ہو جاتا اندر. مٹی پاک ہے، پاک کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے، اس لیے اسے تیمم بھی. آپ مٹی سے پانی اگر نہیں ہے تو آپ کیا کر سکتے ہیں؟ تیمم کر سکتے ہیں. مٹی پاک ہے، خالی مٹی سے نہیں ہو. بڑے سمجھدار نوجوان معلوم ہوتے ہو، اتنا تو بول رہے ہو. آپ بھی بولتے رہو، ذرا بیچ میں بولتے رہتے ہو، ذرا مجھے بھی ہمت آتی ہے اور کچھ بولنا مل کے. کیسے بنا انسان؟ اس کے بعد انا خلقنا الانسان من نطفہ. اے ہے کیسے بنا ہے؟ نطفہ. اللہ تعالیٰ بولا نطفہ مخلوط مادہ منویہ سے بنا. مخلوط مادہ منویہ سے، ایک اچھلتے ہوئے خطرے سے بنا ہے. مٹھی آدم بنے. آدم کی نسل کس چیز پہ اکڑ رہے تھے نا آپ؟ اسے جا کے ذرا آگے جاؤ، ٹھہرتے ہو نا، جب تک میٹھا نہیں کھلاتے آگے جاتے تھے نا. سمجھ رہے ہیں آپ کیا بولا میں؟ مٹھی سے بنے. پھر اس کے بعد کب آپ اکڑتے کب ہیں؟ کب آپ دنیا میں گم ہوتے ہیں؟ اپنی ابتدا کو بھول گئے تو. اپنی ابتدا کو بھول گئے تو، اپنی شروعات کو بھول گئے تو تم دنیا میں گم ہو کر اکڑنے لگ جاتے ہو، اور بیٹھے بیٹھے اللہ نہ کرے یزید بن جاتے ہو.
اللہ تعالیٰ یاد دلا رہا ہے. کیا یاد دلا رہا ہے؟ انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا. ہم نے تجھے ایک قطرے سے بنا دیا جو اچھلنے والا ہے. اللہ اللہ اللہ. کس چیز پہ اکڑ رہے تھے جناب؟ آئینہ کے سامنے ٹھہر کو ذرا شولے ڈولے موٹے دیکھے تو خوش ہونے لگے. اللہ کا فضل ہے میں صحت مند ہو گیا ہوں. ارے تمہارے سے زیادہ صحت مند جانور ہے. وہ جو راستے میں منہ مارتے کھاتے پھرتا ہے نا, تمہارے سے زیادہ اس کے بدن پہ گوشت ہے اور تمہارے سے زیادہ قوت ہے. ایک سنگ اگر مارے گا تو تمہارا کام تمام. اللہ نے کس سے بنایا آپ کو؟ مٹی کے بعد. پیدائش کو بھولو نہ کو. وہ بھولنے کی وجہ سے ذرا بھائیوں پہ اکڑتے, مال پہ دیوانے ہو جاتے, نفس کے خواہشات میں ڈوب جاتے. اللہ تعالیٰ یاد دلا رہے ہیں انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج. مخلوط منی کا خطرہ ہے تو مخلوط مادہ منویہ سے بنایا, پھر اس کے بعد اب اکڑتا. اس کے بعد دو شرمگاہوں سے پیدا ہونے والے. کس چیز کا تجھے اکڑ ہے؟ اپنی ابتدا کو یاد رکھ کہ تیری پیدائش کیسے ہوئی ہے, کہ تیرا وجود کس باتوں سے ہوا ہے, تیرا وجود کہاں سے ہے. کس چیز پہ تو اکڑ رہا ہے؟ اکڑنا یزیدیت ہے اور خاک ساری حسینیت. مال پر مرنا یزیدیت ہے اور مال کو لٹانا حسینیت. اپنے آپ کو جوان اور دنیا دار رکھنا یہ یزیدیت ہے. اپنی جوانی کو ماں باپ کی خدمت میں لگا دینا, اپنے مال کو یتیموں, بیواؤں, مسکینوں, بھوکوں پر استعمال کرنا یہ حسینیت. حسین آج ہے اور یزید کا عمل بھی آج ہے. جو حسینی کردار کو اپنائے گا قیامت کے دن وہ حسین کے ساتھ ہوگا. جو یزیدی کردار کو اپنائے گا, بدبختی کو اپنائے گا, یزید کے طریقوں پر رہے گا, قیامت کے دن وہ یزید کے ساتھ رہے گا. کیسے پیدا ہوئے؟ کیا چیز کا کرنا؟ دو شرمگاہوں سے پیدا ہونے والا. کتنا عجیب جملہ ہے دیکھو. دو گندے راستوں سے پیدا ہونے والا. اللہ اگر چاہتا تو آپ کو سر سے پیدا کر سکتا تھا. اگر سر سے پیدا کرتا تو پتہ نہیں اور کتنا کرتا ہے بندہ. نوجوانوں اپنی جوانی کو خدمت میں لگاؤ, عبادتوں میں لگاؤ. مالداروں اپنی مالداری کو غریبوں, یتیموں, مسکینوں پر کھلاؤ, پلاؤ, لگاؤ پیسہ. پھر دیکھ لینا تمہارا دم آخر, تمہاری آخری سانسیں ختم ہونے سے پہلے حسین تمہیں اپنا دیدار کرائیں گے. حسین اپنا دستے کرم تمہارے سینے پر رکھ کر لا الہ الا اللہ پڑھواتے ہوئے تمہیں اللہ پاک کے پاس پہنچائیں گے. بہت مشکل ہے نا, مال لٹانا بڑا مشکل ہے. میں یہی بولتا ہوں, آپ غور کیجیے. آئیے اصل بات کی طرف آئیے. کیا کہہ رہے ہیں؟ نطفے سے پیدا فرمایا, نطفۃ امشاج, مخلوط مادے منویہ سے بنایا. پھر اس کے بعد جناب آپ پھر اکڑنے کے ایسا مت کرو. آپ جب ماں کے پیٹ میں پہنچے تو اللہ آپ کو الٹ پلٹ کرتا رہا. آپ خون کا لوتھڑا تھے. کیا تھے؟ ایسا لوتھڑا جو باپ خوشیاں منا رہا ہے اب میرا بیٹا پیدا ہوگا بول کے, جو ماں خوشیاں منا رہی ہے, اگر وہی بچہ 5 یا 6 مہینے میں پیٹ سے آ جائے تو وہ ماں باپ جو بچے کی خوشیوں میں تڑپ رہے تھے وہ خود اپنے بچے کو نہ دیکھ پائیں گے, بچھک جائیں گے دیکھیں گے تو. کیا تھے؟ بھولو مت. اپنے آپ کو بھولنا یزید بن جانا ہے. اپنی حقیقت کو یاد رکھنا حسینی ہے. اپنے آپ کو یاد رکھنا حسینیت ہے. اپنے آپ کو بھول جانا یزیدیت ہے. الٹ پلٹ کرتے رہے. پھر اللہ تعالیٰ سورہ حج میں ارشاد فرماتے ہیں ہم نے اس کے گوشت میں ہڈیاں بنائیں, گوشت کے اندر ہڈیاں بنائیں, پھر اس کے اوپر پھر گوشت چڑھائے, پھر گوشت کے اوپر جلد اسکین چڑھائے, پھر اس کو ہم نے فجعلناہ, ہم نے بنایا اس کو. کیا بنایا؟ سمیعا بصیرا. سمیعا ہے سننے والا اور دیکھنے والا بنائیں. کیا بنائیں؟ اب تم سننے والے کی بات کیا ہے؟
سننے والا, ذرا میرے ساتھ بات ملائیے, کیسا بنایا اللہ آپ کو؟ سننے والا اور دیکھنے والا بنایا. تو کان سننے کے لیے بنایا, تو پہلے کوشش یہ کرو جس نے یہ کان سننے کی طاقت عطا کی کان بنایا, سننے والا بنایا, تو پوری کوشش کرو کہ ایک بات کانوں سے سنو تو صرف اس کی باتیں سنو. کان سننے کی طاقت اس کی, صرف دنیا سنتے ہو, صرف دنیا سنتے رہتے ہو. آنکھ اس نے دی, صرف دنیا دیکھتے ہو. آنکھ بولے آپ کی پہلی خواہش کیا ہے, اب کیا دیکھنا چاہتے ہیں؟ اگر آپ کو آنکھ نہیں تھی, آنکھ آ گئی, اگر آپ سے پوچھا جائے بولے کیا دیکھنا چاہتے ہو, تو تم کہو گے پہلے میں میری آنکھ سے میری ماں کو دیکھوں گا. تم کہو گے میری آنکھ جب آئیں گی تو میں پہلے میرے بچوں کو دیکھوں گا. تم کہو گے میری آنکھ جب پہلے آئے گی تو میں میری اپنی بیوی کو دیکھوں گا. لیکن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں چلو, اللہ تعالیٰ سے پوچھو مولا یہ تو نے جو سننے کی طاقت دی ہے, دیکھنے کی طاقت دی ہے, بتا میں سے کیا کروں؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا انصاف کا تقاضا تو یہی ہے کہ جس نے کان دیا اس کی باتیں سنا کر, جس نے کان دیا ہے اس کی باتیں سنا کر, جس نے آنکھ دی ہے اسے دیکھنے کی کوشش کیا کر. یہ بندہ بڑا عجیب ہے, کان ملے تو سمجھ گیا جو چاہے وہ سن لو, آنکھ ملے تو سمجھا کہ میں جو چاہے وہ دیکھ لو, ٹھیک ہے جو چاہے کر لو. پھر اللہ تعالیٰ آگے ارشاد فرماتے ہیں ہم نے تجھے زندگی دی, کیا دیا؟ ملی نا, مگر تجھ پر موت کا پہرا بھی لگا رکھے ہیں. موت کے ذریعے ہم نے جو تجھے دیکھنا دیا ہے تو نے حسینی کردار کے مطابق دیکھا نہیں ہے. تجھے ہم نے سننا دیا ہے, تو نے حسینی کردار کے مطابق سننا نہیں سکھا ہے. سن لے, ہم موت کا ایک فرشتہ تیرے آگے رکھے ہیں جو تیرے پورے غرور کو توڑ پھوڑ کر کے موت کے ذریعے کیا کرے گا؟ مولا توڑ پھوڑ کر دے گا. تیرا حسن خاک مل جائے گا, تیری آنکھ بریدہ ہو جائیں گی, تیرے کان بہرے ہو جائیں گے, تیری زبان گونگی ہو جائیں گی, سب تیرے سامنے ہوں گے, تیرے بیوی تیرے سامنے, تیرے بچے تیرے سامنے, تیرا پراپرٹی تیرے سامنے, تیرا سب کچھ تیرے سامنے. ہمارے بھیجے ہوئے آئیں گے, اللہ اللہ اللہ, ہمارے بھیجے ہوئے آئیں گے تیرے اپنوں کی موجودگی میں. تیرے اپنے وہاں ہوں گے, تیرے اپنوں کی موجودگی میں ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے تجھے کھینچ کر لے کے چلے جائیں گے اور تیرے اپنے تجھے بچا نہیں سکیں گے. تو اب کیا کریں؟ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم تجھے اٹھا کر لے کے جائیں گے, تیرے اپنے جس پر تم مرتا تھا وہ تجھے اٹھائیں گے اور 1-2 دن سے پہلے خبر میں ڈال دیں گے. جن کے لیے تو مرتا تھا اب وہ تیرے سے ڈرتے ہوں گے, بولے وہ اڑ جائیں گے, لے آ کے ڈال دو. ہے کوئی 1 ہفتہ میت کو گھر میں رکھ لے کے بیٹھا, پھر کس چیز نے تم کو غفلت میں ڈالا بھائی؟ ہے کوئی بیٹا باپ کے ساتھ جا کے خبر میں بیٹھا ہو, پھر کس چیز نے تم کو غفلت میں ڈالا؟ ہے کوئی ماں کا لال جو اپنے ماں کے ساتھ خبر میں اترا ہو؟ ہے, بلکہ کئی نوجوان تو اتنے ڈرپک ہیں کہ جنازہ خبر میں اتارنے کے لیے بچک جاتے ہیں. کئی عورتیں گھروں میں ایسی ہیں, گھر میں اگر سسرا مر جاتا ہے یا ساس مر جاتی ہے, گھر کا ماحول میں کوئی مر جاتا ہے تو عورتیں بچک جاتی ہیں. کیا کرو گے؟ تیرے اپنے تجھے تحقیق کر کے آئیں گے, تو اکیلا قبر میں پڑا ہوگا. سن لو, اگر تمہارے اندر حسینی کردار تھے, توجہ, تمہارے اندر حسینی کردار تھے تو تمہارے لیے موت نہیں رہے گی, موت تیرے لیے خدا سے ملاقات کا ذریعہ بن جائے گی. حسینی کردار اپناؤ, دنیا 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 دنیا, اور کیا کرو گے؟ اور دنیا کرو گے. بولے کب تک؟ بولے جب فرشتہ آئے گا تو اسے بھی ہم اپنا پارٹنر بنانے کی کوشش کریں گے. بولے مگر وہ کہاں تمہارا پارٹنر بنے گا؟ کتنی غفلت میاں, طے کر لے کیا یہیں رہنا ہے. اللہ رب العزت ابتدا سے انتہا تک تم کو آگاہ کرا رہا ہے, دیکھو تم کو میری طرف لوٹ آنا ہے, دیکھو تم میری طرف لوٹ کر آنا ہے. اللہ تعالیٰ پھر ارشاد فرماتے ہیں اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ, تو قابل ذکر کوئی چیز نہ تھا, پھر ہم نے تجھ کو کیا کیا؟ نطفے سے بنایا. پھر ہم نے تجھے کیا کیا؟ ماں کے پیٹ میں پھیرتے رہے, پھر ہم نے تجھے گوشت, ہڈی, اسکین, سننے والا, دیکھنے والا بنا کر آسانی کے ساتھ ماں کے پیٹ سے نکال دیے. سبحان اللہ.
اللہ تعالیٰ اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں انا ہدیناہ السبیلا، ہم نے ہدایت کو آسان کر دیا ہے۔ یہ بات دیکھیے، آپ کیا ہیں، آپ کو سمجھانا ہے تو وہ بھی کوئی مشکل کام ہے کیا؟ آپ کیا ہیں یہ یاد دلانا بھی کوئی مشکل کام ہے؟ اللہ تعالیٰ تو فرما رہے ہیں ہم تو سمجھا دیے کہ تمہاری ابتدا کیسی ہوگی، جب تم دنیا چھوڑ کر آؤ گے تو کیڑے مکوڑوں کے پیٹوں میں گوبر بن جاؤ گے، قبر میں مل کر مٹی ہو جاؤ گے، یہ سمجھا دیا قرآن نے۔ پھر اس کے بعد فرماتے ہیں انا ہدیناہ السبیلا، ہم نے ہدایت کا جو راستہ ہے، سمجھداروں کی جو بات ہے وہ بہت آسانی سے سمجھا دی ہے، بہت آسانی سے۔ کیسے پیدا ہوئے، کیسے مرو گے، پھر تمہارا کیا حال ہوگا، یہ تم کو سمجھانا پڑتا۔ اگر یہ سمجھانے کی نوبت آئی تو سمجھو ہم یزید بنے ہوئے ہیں، اگر یہ سمجھانے کی نوبت نہیں آئی، سب سمجھ کے آخرت کی تیاری کر رہے ہو، مطلب یہ کہ آپ حسینی بنے ہوئے ہو۔ انا ہدیناہ السبیل، اللہ نے ہدایت کا راستہ آسان کر دیا ہے۔ اللہ نے ہدایت کا راستہ، کون سا راستہ؟ ایسا راستہ کہ دنیا چھوٹے تو جدائی نہ ہو، اللہ نے وہ راستہ آسان کر دیا ہے۔ دنیا چھوٹے تو جدائی کا غم نہ ہو، خبر میں اندھیری کا ڈر نہ ہو، کفن کو مٹھی نہ لگے، محشر میں اٹھو تو پریشان نہ رہو، پل صراط پر رقص کرتے ہوئے جھومتے ہوئے اللہ رب العزت کی جنت میں پہنچ جاؤ۔ انا ہدینا السبیل، اللہ نے ہدایت کا راستہ آسان کر دیا ہے۔ وَإِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا شَاكِرًا، دیکھو کیا کرتے آپ، شکر کرنے والے بنتے، اما شاکروں و اما کفورا، کیا کرتے ہو، شکر کرنے والے بنتے یا انکار کرنے والے بنتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں آپ سے پوچھ رہے ہیں، آپ سے، صرف میرے سے نہیں، آپ سے بھی پوچھ رہے ہیں، آپ سے ہی پوچھ رہے ہیں، آپ سے ہی پوچھ رہے ہیں، کیا کرے گا، شکر کرے گا یا نفس کا پجاری بن کر بس دنیا میں گم ہو جائے گا؟ پوچھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ سے۔ جس نے اپنے آپ کو غفلت میں زندگی گزارنے کے طریقے پر زندگی گزاری، جو شخص، یزید کون ہے جو اپنے آپ کو بھول جائے، حسینی کون ہے جو ہر پل اپنے آپ کو یاد رکھے اور اللہ کی نعمتوں میں مست ہوتا جائے۔ پوچھ رہے ہیں، آتے ہیں نا آپ شکر کریں گے؟ شکر کرنے کے لیے آپ فجر پڑھے، آج شکر کریں گے آپ کے منہ سے اچھا نہیں لگتا، آپ ایسا ویسا برا بھلا بولو کسی کو، یزیدوں کو ایسا ویسا بول رہے ہیں، آپ کے منہ سے اچھا نہیں لگتا، آپ فجر نہیں پڑھے آج؟ دوستو بناؤ اپنے آپ کو، پتا نہیں کس کا کفن بازار میں آ گیا ہے، اپنے آپ کو سنبھالو۔ تم یہاں جینے کے لیے نہیں، جینا تو جنت میں ہوں گا بھائی، جینا کہاں ہوں گا؟ جنت میں ہوں گا، یہاں تو مرنا ہے، قدم قدم پہ مرنا ہے، قدم قدم پہ ثابت کرنا ہے کہ مولا میں حسین کا بن کے رہوں گا، میں یزید کا نہیں بنوں گا، میں نفس کا پجاری نہیں بنوں گا، میں دنیا دار نہیں بنوں گا، میرا مال، میری جان، میری عزت، میری آبرو، میری سانسیں، میرا قدم قدم مولا تجھے راضی کرنے کے لیے ہوگا، یہ آپ کو بتانا پڑے گا۔ اس کے بعد آپ مریں گے نہیں، موت خود تیرے لیے، موت خود تیرے لیے ایک دن بن جائے گی زندگی، موت تیرے لیے خود ایک دن بن جائے گی زندگی۔ موت، کافر مرتا، یزید مرتا، حسینی نہیں مرتا، موت تیرے لیے خود ایک دن بن جائے گی زندگی۔ زندگی پہ مرنے والے، زندگی پہ مرنے والے، موت تیرے لیے خود ایک دن بن جائے گی زندگی۔ زندگی پہ مرنے والے زندگی میں مر کے دیکھ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں موتو قبل ان الموت، مرنے سے پہلے مرو، یعنی مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرو۔ یہ ہے حسینی کردار۔ اللہ رب العزت ہم کو حسینی کردار اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حسین آج بھی زندہ ہیں، آپ فجر پڑھو حسین ملیں گے آپ کو، آپ ظہر پڑھو حسین ملیں گے آپ کو، عصر پڑھو حسین ملیں گے آپ کو، مغرب پڑھو حسین ملیں گے آپ کو، عشاء پڑھو حسین ملیں گے آپ کو،
दुरूद पाक पढ़ते हुए सो जाओ, हुसैन आके अपना चेहरा तुम्हें दिखाएंगे। मर तो यजीद गया है, हुसैन मरे नहीं हैं। कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। अल्लाह ताला फरमाता है हुसैन मरे नहीं हैं, हुसैन जिंदा हैं, तुम शऊर नहीं रखते। क्या नहीं रखते? तुम शऊर नहीं रखते। शरारत छोड़ो, शऊर जगेगा। शरारतें छोड़ो, शरीयत वाले बन जाओ, शऊर जगेगा। जब शऊर जगेगा तो हुसैन जिंदा हैं, वो जिंदाओं से जरूर मुलाकात करेंगे। जिनके अंदर शऊर जिंदा है, हुसैन उनसे मिलेंगे। ये ख्याल ना करना कि वो मर गए हैं, वो आज भी जिंदा हैं। अल्लाह ताला फरमा रहा है तुम उनके बारे में जानते नहीं हो क्योंकि तुम शरीर हो गए हो। ये नफ्स पर, ये दुनियादारी का पर्दा, ये माल की मोहब्बत, ये लंबा जीने की आरजुएं, ये दुनियादारी में दिल कल ऐसे खपा देना, लगा देना, एक पर्दा डाल दिया है। तुम हुसैन को देख नहीं पा रहे हो। अल्लाह हम पर करम फरमा। ये गफलत के पर्दे, ये दुनिया की मोहब्बत जो हमारे दिलों में घुसकर हमको अंधा करती है, मौला उस अंधेपन को दूर फरमा और हमें हुसैन का दीदार अता फरमा। रब क़दीर दुनिया में हुसैनी किरदार अपनाने की हमें तौफीक अता फरमा। मौला ताला हुसैन वाले बना, हुसैनी बना, जब तक बाहयात रहे मौला हुसैन हुसैन कहने की तौफीक अता फरमा, हुसैनी किरदार को अपनाने की तौफीक अता फरमा। रब क़दीर यजीदियत पर हम लानत करते हैं मौला, हमें यजीदी अमल से महफूज फरमा, यजीदियों से बचा, यजीदी बद अखलाक़ी जो हमारे मिजाजों में आ गई मौला से तो दूर फरमा। हमें नमाजी बना, हमें खूब माल खर्चा करने वाला बना। अपनी हकीकत जो पैदाइश हमारी है इसको हम भूल गए हैं मौला, हर पल हमें हमारी हकीकत को याद करने की तौफीक अता फरमा और उसके बदले में शुक्र करने की तौफीक अता फरमा। मौला हम पर हिदायत का रास्ता खोल दे मौला, हम पर हिदायत का रास्ता खोल दे मौला। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ि नूरि अर्श मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन बिरहमतिका या रहमर राहिमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।